صدر محترم، حضرات اکابر علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، پس پردہ تشریف فرما خواتین اسلام، میں پہلی مرتبہ اس شہر مالیگاؤں میں حاضر ہوا ہوں۔ عزیزم حضرت مولانا مفتی محمد مصطفیٰ صاحب اور مدرسہ حاضہ کے ذمہ داران و اراکین کی دعوت پر حفظ قرآن کی تکمیل اور ختم بخاری کی تقریب میں شرکت کی غرض سے یہاں کچھ طلباء نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اور کچھ طلباء نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھ کر عالمیت کا کورس گویا مکمل کیا ہے۔ سب سے پہلے میں قرآن کریم کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ میں سے اکثر نے نام سنا ہوگا، خاص طور پر جو مدرسے سے جڑے ہوئے طلباء یا علماء ہیں وہ جانتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ۔ ان کی بہت سی کتابیں مدارس اسلامیہ میں داخل نصاب ہیں فارسی زبان میں۔ ان میں سے 2 کتابیں گلستاں اور بوستاں۔ ان کتابوں کے بارے میں علماء کرام کی رائے یہ ہے، اور ہمارے استاذ حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیلی نور اللہ مرقدہ، استاذ دارالعلوم دیوبند، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ جو 2 کتابیں ہیں حضرت کی، ان 2 کتابوں کو اگر کوئی صحیح طریقے پر سمجھ کر پڑھے تو اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ اکابر کی رائے ہے۔ تو اسی کتاب میں حضرت کچھ اشعار فرماتے ہیں، فارسی زبان میں ہے: گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نہانے کے لیے جانے لگا تو میرے ایک دوست نے مجھے ایک مٹی دی۔ دیکھنے میں وہ مٹی ہے لیکن اس میں سے خوشبو اتنی بہترین مہک رہی ہے کہ میں اس خوشبو سے پریشان ہو گیا کہ آخر یہ خوشبو کون سی ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری خوشبوؤں کے نام سنے ہیں، مشک کا نام سنا، عنبر کا نام سنا، لیکن یہ عجیب خوشبو ہے، یہ نہ مشک ہے نہ عنبر، لیکن خوشبو اس میں سے بہترین آ رہی ہے۔ تو حضرت فرماتے کہ میں نے مٹی سے پوچھا: بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلاویز تو مستم۔ میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو کون سی خوشبو ہے، تو مشک ہے یا عنبر، کہ تیری خوشبو سے میں مست ہو گیا ہوں۔ بگفتہ من گلے نا چیز بودم، ولیکن مدت بابل نشستم۔ مٹی نے جواب دیا کہ میں مشک بھی نہیں ہوں، عنبر بھی نہیں ہوں، میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں، لیکن ایک لمبے زمانے تک میں گلاب کے ساتھ رہی ہوں، پھول کے ساتھ، اور گلاب کے ساتھ رہنے کی وجہ سے گلاب کی خوشبو کا اثر میرے اندر سرایت کر گیا ہے، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں۔ حضرت یہ اشعار بیان کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی جیسی صحبت میں رہتا ہے اس کے اوپر ویسا ہی اثر چڑھتا ہے۔
دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ہیں کہ ان کا تعلق جس کسی سے ہو جائے تو اس کے اندر ان کا اثر سرایت کر جاتا ہے، اور ان کے اندر اس چیز کا اثر سرایت کر جانے کی وجہ سے نورانیت اور پاکیزگی اور تقدس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن تربیت سے جو بھی وابستہ ہوا اس کے اندر بھی پاکیزگی اور نورانیت پیدا ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو مقام ہے اس مقام کو غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ غیر صحابی چاہے کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ چونکہ صحابہ کے اندر جو یہ تقدس آیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کے دامن تربیت سے وابستہ رہنے کی وجہ سے آیا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کا ایک واقعہ ہے۔ یہ حضرت امام احمد ابن حنبل یہ شاگرد ہیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ تو ایک مرتبہ حضرت امام احمد ابن حنبل اپنے استاد حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے ملنے کے لیے گئے، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اکثر اپنے ان شاگرد کا تذکرہ کیا کرتے تھے لوگوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، کہ میرا فلاں شاگرد احمد ابن حنبل اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا بزرگ ہے، اتنا بڑا اللہ والا ہے۔ اور جب انسان کسی کے بارے میں تعریفی کلمات سنتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں بھی اس کی بزرگی کا کوئی کام دیکھوں، یہ اتنا بڑا بزرگ ہے تو میں بھی اس کے بزرگی کا کوئی کارنامہ یا کوئی کام اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل گئے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے استاذ نے پوچھا کہ احمد کیا کھاؤ گے کھانے میں؟ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے حضرت میں یہ بھی کھاؤں گا، میں وہ بھی کھاؤں گا، میں وہ بھی کھاؤں گا، وہ بھی کھاؤں گا، دال بھی کھاؤں گا، روٹی بھی کھاؤں گا، چاول بھی کھاؤں گا، لمبی فہرست گنوائی۔ اور جب کھانے پہ بیٹھے تو کھاتے رہے، سب سے پہلے کھانے پہ بیٹھے، سب سے آخر تک کھاتے رہے، سب لوگ کھا کھا کے اٹھ گئے، حضرت امام احمد ابن حنبل پھر بھی کھا رہے۔ اب لوگ پریشان، خاص طور پر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی بیٹیاں کہ والد صاحب تو اتنی تعریف کرتے تھے، اور اس زمانے میں تصور یہ تھا کہ جو بزرگ ہوتا ہے وہ کم کھاتا ہے۔ یہ تصور آج بھی قائم ہے، کسی نہ کسی مقدار میں یہ تصور آج بھی قائم کہ بزرگ کم کھائے گا، جتنا بڑا بزرگ وہ اتنا کم کھائے گا۔ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی بیٹیاں آپس میں تذکرہ کر رہی ہیں کہ والد صاحب اتنی تعریف کرتے تھے تو اتنا کھاتا ہے، لیکن کچھ بولی نہیں۔ رات میں جب ان کا بستر لگایا گیا تو وہاں پر ایک مصلی رکھا گیا، وضو کے لیے پانی رکھا گیا کہ جب اتنے بڑے بزرگ ہیں تو یقیناً رات میں نوافل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے۔ لیکن حضرت امام احمد ابن حنبل عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، پوری رات چارپائی پہ لیٹے رہے، صبح کو اٹھے فجر کی نماز کے لیے چلے گئے۔ اب جب وہ فجر کے لیے چلے گئے تو وہ بیٹیاں اس کمرے میں آئی، دیکھا مصلی جہاں رکھا تھا وہیں رکھا ہوا ہے، پانی جہاں تھا وہیں ہے، ایک قطرہ بھی استعمال نہیں ہوا۔ اب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا، والد صاحب کو جا کے پکڑ لیا کہ آپ اتنی تعریف کرتے تھے، یہ تو بہت بیکار آدمی ہے،
کہ کیوں کہ اس نے یہ کھانے پہ بیٹھا تو اتنا کھایا، بزرگ کو اتنا کھاتا، اور سب سے بڑی بات کہ رات بھر سوتا رہا، تہجد کی 2 رکعت بھی نہیں پڑھی اس نے۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ کہ فجر کی نماز بھی بغیر وضو کے پڑھ لی۔ بھائی وضو کیا ہوتا تو پانی استعمال کرتے، پانی جھوٹا کیوں رکھا ہوا؟ اس کا مطلب وضو بھی نہیں کیا کہ فجر کی نماز بھی بغیر وضو کے پڑھ لی، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ ہے، یہ اللہ والا، یہ بہت بڑا عالم ہے۔ اب حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت امام احمد ابن حنبل سے پوچھا، اور اس طریقے پر پوچھا کہ ان کی آواز وہ بچیاں بھی سن سکتی تھی۔ تو حضرت نے پوچھا کہ احمد کیا بات، تو نے رات کھانا بہت کھایا؟ کہنے لگے حضرت جب میں کھانے پہ بیٹھا تو مجھے لگا کہ احمد یہ کھانا نہیں ہے، یہ استاد کی کمائی کی برکت کا نور ہے، یہ کھانا نہیں ہے، نور ہے۔ اس لیے میرے دل میں خیال آیا کہ احمد جتنا نور سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لے، اس لیے مجھ سے جتنا کھایا گیا میں نے کھایا، جتنا نور سمیٹ سکتا تھا میں نے سمیٹا۔ اور حضرت آپ کی اس کمائی کی برکت کے کھانے کا اثر یہ ہوا کہ جب میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تو میرے اندر ان مسائل کا حل میرے ذہن میں آنے لگا جن مسائل کا حل میں برسوں سے حل نہیں کر پا رہا تھا۔ اس لیے رات بھر میں ان مسائل کو سوچتا رہا، اور بہت سارے مسائل میں نے رات بھر قرآن و احادیث سے بہت سارے مسائل کا استخراج کیا۔ اور حضرت آپ تو جانتے ہیں کہ علمی کاموں میں مشغول رہنا یہ نفلی عبادات سے افضل ہے، اس لیے میں نے تہجد نہیں پڑھی، اس کام میں لگا رہا۔ اور چونکہ حضرت میں رات بھر سویا نہیں تھا اس لیے میرا عشاء کا وضو باقی تھا، رات بھر میں سویا نہیں، مسائل کا استخراج کرتا رہا اور میرا وضو باقی تھا، تو اس لیے میں نے فجر کی نماز اسی عشاء کے وضو سے پڑھی۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ امت محمدیہ میں ایسے بہت سے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے ایک لمبے زمانے تک، کسی نے 40 سال تک تو کسی نے اس سے زائد سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ بہت سارے بزرگ گزرے۔ عشاء کے وضو سے فرض نماز پڑھنے کا مطلب کہ پوری رات وہ عبادت میں لگے رہے ہیں، لیکن کیا اس کے باوجود وہ تمام بزرگ اگر ملا لیے جائیں کیا کسی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو صحابہ کرام کو جو یہ مقام اور مرتبہ ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول فرماتے اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ اسٹارز کا لفظ ہر کوئی استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصطلاح 1400 سال پہلے استعمال کی ہے، جب اسٹارز کا مطلب کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ تو جانتے تھے کہ اسٹار ستارے کو کہتے ہیں اور نجم اور نجوم، لیکن کیا یہ لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یہ کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اصحابی کالنجوم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن تربیت سے جو وابستہ رہا یا جس چیز کا بھی تعلق اللہ کے رسول سے ہوا اس چیز کے اندر بھی پاکیزگی اور نورانیت پیدا ہوئی۔ آپ جانتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں جو مٹی اللہ کے رسول کے کفن سے ملی ہوئی ہے، اللہ کے رسول کے جسم سے تو نہیں ملی، کفن سے ملی ہوئی ہے، فقہا اور علماء فرماتے کہ اس مٹی کا مقام اور مرتبہ عرش اعظم سے افضل ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کے کفن سے صرف متصل ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح قرآن کریم یہ بھی اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ جس کسی کا بھی تعلق قرآن کریم سے ہوگا اس کے اندر بھی نورانیت، پاکیزگی پیدا ہوگی، چاہے کسی مکان کا تعلق ہو، کسی زمان کا تعلق ہو، یا کسی انسان کا، کسی فرد کا تعلق ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے جو فضائل ہیں وہ دیگر مہینوں کو حاصل نہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم کی وجہ سے۔ چونکہ رمضان کا قرآن کریم سے خاص تعلق ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جب نازل ہوا ہے، ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کے قلب پر تو نازل ہوا ہے تھوڑا تھوڑا حسب موقع، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی ایک ساتھ نازل ہوا رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اس تعلق کی وجہ سے رمضان المبارک کو یہ مقام ملا۔ اسی طرح لیلۃ القدر کو بھی یہ مقام قرآن کریم کی وجہ سے ملا، چونکہ جب رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا تھا لوح محفوظ سے، لیلۃ القدر کی رات میں، لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا۔ اسی طرح قرآن کریم کا تعلق کسی مکان سے ہو جائے، آپ جانتے ہیں کہ مساجد یہ مقدس مقامات ہیں، مساجد کے اندر کسی جنوبی کا گزرنا جائز نہیں، مساجد کے اندر بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا جائز نہیں۔ مساجد کو یہ مقام کیوں ملا؟ قرآن کی برکت سے۔ چونکہ مساجد قائم کی جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کی حقیقت سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے۔ نماز کی اصل حقیقت سورہ فاتحہ ہے۔ چونکہ نماز پڑھنے کے لیے بندہ جب مسجد میں جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور ہمیں اپنی درخواست پیش کرنی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت فرما، صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ یہی مانگنے کے لیے بندے مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ امام جو ہوتا ہے یہ ان تمام لوگوں کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، چونکہ بادشاہ کے دربار میں جا کر جب کوئی مراد مانگی جاتی ہے تو وہاں سب لوگ جا کر گفتگو نہیں کرتے، بلکہ ان کی طرف سے ایک آدمی گفتگو کرتا ہے۔ اگر سب لوگ وہاں جا کر چلائیں کہ ہماری مرادیں پوری کرو، ہماری یہ شاہی دربار کی توہین ہے، وہاں ایک آدمی گفتگو کرے گا سب کی طرف سے۔ تو یہ جو امام ہے یہ مقتدیوں کی طرف سے گویا ایک وکیل ہوتا ہے جو اہدنا الصراط المستقیم کی درخواست پیش کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔
اور سورہ فاتحہ کے بعد جب دوسری سورت امام پڑھتا ہے تو دوسری سورت میں گویا امام اللہ کی طرف سے بندوں کو جواب دے رہا ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں امام مقتدیوں کا بندے کا وکیل ہوتا ہے، لیکن جب سورت پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اب یہ امام اللہ کا وکیل ہے کہ اللہ نے بھی اس کو وکیل بنایا کہ جاؤ میرے بندوں کو یہ جواب دے دو۔ تو حضرت مولانا نانوتوی فرماتے کہ نماز کی حقیقت قرآن کریم یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت، تو مساجد کو یہ مقام اور مرتبہ جو ملا ہے گویا قرآن کریم کی برکت سے۔ اس قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا انتخاب فرماتا ہے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر بندوں کے بھی حفاظت کر سکتا، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، لیکن یہ دنیا یہ دار الاسباب ہے، یہاں ہر چیز اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اس لیے اسباب کے طور پر اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کا انتخاب کرتا ہے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے۔ تو جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ قرآن کا تعلق جس سے بھی ہو جائے اس کے اندر پاکیزگی نورانیت پیدا ہوتی ہے، تو یہ قرآن اگر کسی انسان کے سینے میں آئے اسے ہم حافظ قرآن کہتے ہیں، اور یہی قرآن اگر کسی انسان کے دماغ میں آ جائے اسے ہم عالم اور مفتی کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کسی کے عمل میں آ جائے تو ہم اسے ولی غوث اور قطب کہتے ہیں۔ قرآن کریم ہی کا فیضان کسی کے سینے میں ہے تو وہ حافظ قرآن، کسی کے دماغ میں ہے تو وہ عالم دین، اور کسی کے عمل میں ہے تو وہ ولی اللہ غوث اور قطب۔ لیکن عمل کا مطلب وہ نہیں ہے جو آج کل ایک خاص عمل مشہور و معروف ہے عاملین، وہ ایک الگ عمل ہے۔ عمل کا مطلب احکام شرعیہ پر عمل کرنا، اور یہی اصل عمل ہے۔ احکام شرعیہ پر عمل یہ گویا قرآن پر عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر جا رہے تھے، تو راستے میں کسی جگہ پڑاؤ کا فیصلہ ہوا کہ آگے کا سفر بعد میں کریں گے، آج رات یہی قیام کریں گے۔ لیکن حضرت کو بتایا گیا کہ حضرت یہ جو جگہ ہے یہاں جنگلی جانور بہت رہتے ہیں۔ تو حضرت ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ اس جنگل میں رہنے والے درندوں، اس جنگل میں رہنے والے جانوروں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، ہمیں کچھ ضرورت کی وجہ سے یہاں قیام کرنا ہے، اور میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ یہ جنگل خالی کر دیا جائے۔ تو اس اعلان کے سننے کے بعد تمام جانور اپنے بچوں کو منہ میں اٹھا کر کوئی ادھر اور کوئی ادھر بھاگا اور جنگل خالی کر دیا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے الگ سے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا جو آج کل لوگ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل احکام شرعیہ پر عمل تھا، قرآن و حدیث پر عمل تھا، اور اسی کو اصل عمل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ
اچانک سے ایک مرتبہ مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا، اور وہاں لوگوں کی عادت یہ تھی اسلام سے پہلے کہ یہ دریائے نیل ہر سال خشک ہوتا تھا، اور ہر سال ایک لڑکی کی قربانی وہاں دی جاتی تھی۔ جب اسلام آیا اور وہاں کے اس وقت گورنر تھے حضرت عمرو بن العاص، ان کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ظلم ہے، کسی انسان کی جان نہیں لی جا سکتی۔ لوگوں نے انہیں کہا کہ حضرت اگر یہ نہیں ہوا تو ہماری کھیتیاں سوکھ جائیں گی، ہمارے جانور مر جائیں گے، چونکہ اسی دریائے نیل کے پانی پر ہماری کھیتیوں کا دار و مدار ہے۔ لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں، کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، یہ ظلم ہے۔ اور جب دریا کئی دن تک سوکھا رہا، خشک رہا، تو اب حضرت بھی پریشان، حضرت عمرو بن عاص، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھا کہ حضرت ایسی ایسی صورتحال یہاں پیدا ہو گئی ہے۔ تو حضرت نے ایک جواب لکھا۔ حضرت نے پہلے تو لکھا کہ عمرو بن عاص، تم نے جو کیا وہ بہت اچھا کیا، یہی ہونا چاہیے، لیکن میں ساتھ میں ایک خط اور بھیج رہا ہوں، ایک چھوٹی سی پرچی بھیج رہا ہوں، تم یہ پرچی دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اس پرچی میں حضرت نے لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے ہمیں تیری ضرورت نہیں، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے ہمیں تیری ضرورت نہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری ضروریات کا کفیل ہے، لیکن اگر تجھے چلانے والا اللہ ہے تو ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ تجھے پھر سے جاری فرما دے۔ یہ اس پرچی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا۔ رات کے وقت میں حضرت عمرو بن عاص نے وہ پرچی لے جا کر دریا میں ڈالی۔ صبح کے وقت میں جب لوگ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دریائے نیل بالکل کنارے تک بھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک پھر کبھی دریائے نیل خشک نہیں ہوا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کسی کے عمل میں آئے تو اسے ولی، غوث اور قطب کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا انتخاب کرتا ہے کہ جن کے سینے میں یہ قرآن محفوظ کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کا انتخاب کرتا ہے کہ جو سینے میں قرآن کریم محفوظ کرنے والوں پر محنت کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا انتخاب کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس کام کے لیے متعین کرتے ہیں۔ تو بہت قابل مبارکباد ہے وہ افراد جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، اور وہ اساتذہ کہ جنہوں نے ان لوگوں کو قرآن کریم حفظ کرایا، وہ والدین جنہوں نے اپنے ان بچوں کو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے متعین کیا، مقرر کیا، اور وہ مدارس بھی قابل مبارکباد ہے کہ جہاں رہ کر انہوں نے یہ قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل فرمائی ہے۔ چونکہ یہ مدارس اسلامیہ یہ در حقیقت دین کے محافظ ہیں۔ حافظ قرآن اگر حفاظت قرآن کا ذریعہ ہے اسباب ظاہرہ میں، تو وہ اساتذہ جو جنہوں نے ان کو پڑھایا وہ بھی حفاظت قرآن کا ذریعہ ہے۔ مدارس کے ذمہ داران وہ بھی حفاظت قرآن، حفاظت دین کا ذریعہ ہے۔ تو یہ مدارس یہ حفاظت قرآن، حفاظت دین کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہو تو یہاں کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی میسر نہ ہوگا۔ یہ مدارس نہ ہو تو دین کی حفاظت مشکل ہو جائے گی، یہ مدارس نہ ہو تو دین ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان مدارس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، اور ان مدارس کی دیکھ بھال کرنا ضروری ہے۔ خاص طور پر مخیر حضرات اس طرف متوجہ ہو، خواتین اسلام متوجہ ہو
کہ ان مدارس کی آبیائی میں، ان مدارس کے مالی اور جسمانی تعاون میں ہمیں خوب زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مدارس بھی قابل مبارکباد ہے کہ جنہوں نے یہ افراد مہیا فرمائے ہیں۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے، جنہوں نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی ہے ان طلباء کی مناسبت سے، کہ یہ جو علم ہے، علم کے لغوی معنی ہوتے ہیں جاننا۔ لغوی معنی کے اعتبار سے ہر کوئی علم ہوتا، جو آدمی جو بھی کچھ جانتا ہے وہ اس کا علم ہے۔ ایک آدمی کتابت کرنا جانتا ہے وہ اس کا علم ہے۔ ایک آدمی کوئی بھی فن جانتا ہے، کوئی بھی ہنر جانتا ہے وہ اس کا علم ہے۔ تو اس اعتبار سے تمام چیزیں علم ہے، جو بھی کوئی کچھ جانتا ہے وہ علم ہے۔ لیکن پھر علم دین کا مابہل امتیاز کیا ہوگا؟ یعنی یہ کیسے معلوم ہوگا کہ علم دین دیگر علوم کے مقابلے میں افضل و برتر ہے؟ تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ ہر علم کا ایک معلوم ہوتا ہے، ایک علم ہوتا ہے، اور ہر علم کا ایک معلوم ہوتا ہے۔ جس علم کے معلوم کی جو قدر و قیمت ہو، وہی قدر و قیمت اس علم کی اور اس عالم کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک قوم ہوتی ہے جو مٹی سے برتن بناتی ہے، مٹی کا برتن بناتی ہے، گلاس بناتی ہے، گھڑا بناتی ہے مٹی سے۔ تو مٹی سے جو یہ برتن بنانا جانتا ہے یہ اس کا ایک علم ہے، اور اس علم کے نتیجے میں جو مٹی کے برتن سامنے آئے ہیں یہ اس علم کا معلوم ہے۔ اس معلوم کی قیمت کیا ہے؟ بازار میں اگر مٹی کا گلاس لینے جائیں 10 روپے کا، مٹی کا کوئی اور بڑا برتن لینے جائیں گے 50 روپے کا، 100 روپے کا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اس معلوم کی یہ قدر و قیمت ہے۔ تو اس عالم کی اور اس علم کی بھی اتنی ہی قدر و قیمت ہے۔ وہ مٹی کے برتن بنانے والا اگر کسی جگہ نوکری تلاش کرنا چاہے، ملازمت تلاش کرنا چاہے، تو اس کو ملازمت ملے گی 5,000 روپے مہینے پر، 10,000 روپے مہینے پر، بس اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن ایک آدمی ہے کہ جس نے انجینئرنگ کا فن حاصل کیا، اس کا بھی ایک علم ہے، لیکن اس علم کے نتیجے میں جو معلوم سامنے آیا، انجینئرنگ نے ایک چھوٹا سا پرزہ تیار کیا موبائل کے لیے، لیپ ٹاپ کے لیے، کمپیوٹر، چھوٹا سا، لیکن اس کی قیمت 50,000، ایک چھوٹے سی پرزے کی قیمت 10,000۔ تو اس معلوم کی یہ قدر و قیمت، تو ظاہر ہے کہ اس علم کی اور اس عالم کی بھی یہی قدر و قیمت ہوگی۔ یہ انجینئر اگر کسی جگہ نوکری تلاش کرنا چاہے تو اس کو نوکری ملے گی 50,000 روپے مہینہ، 2 لاکھ روپے مہینہ، چونکہ معلوم کی قدر و قیمت یہ عالم کی قدر و قیمت ہے۔ لیکن ایک آدمی نے انجینئرنگ کا فن حاصل کیا لیکن پھر انتقال ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ انجینئرنگ کا یہ فن بھی قبر میں چلا گیا، چونکہ یہ صرف زندگی تک محدود ہے۔ لیکن علم دین یہ صرف زندگی تک محدود نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد بھی کام آنے والی چیز ہے۔ چونکہ علم دین اور علم دنیاوی ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دنیاوی علوم اور فنون جتنے بھی ہیں وہاں صرف صورتوں کا علم ہوتا ہے، علم دین میں صورت کے ساتھ ساتھ حقیقت کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔
پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ علم صرف برائے علم مقصود نہیں ہے، علم صرف جاننے کے لیے نہیں ہے، علم برائے عمل مقصود ہے، علم برائے علم مقصود نہیں ہے، علم برائے عمل مقصود ہے۔ علم اگر برائے عمل مقصود ہوتا تب تو شیطان ابلیس بھی ایک بہت بڑا عالم ہوتا، چونکہ ابلیس بھی ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ یہ جو کتاب سامنے رکھی ہے، اس کتاب میں کس صفحے پر کون سی حدیث لکھی ہے، حاشیے میں کہاں کیا لکھا ہے، بین السطور میں کیا لکھا ہے، یہ سب جانتا ہے۔ اور اتنا جانتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم اس سے مناظرہ نہیں کر سکتا، 2 منٹ میں خاموش کر سکتا۔ ایک واقعہ مشہور ہے، حضرت علامہ سہل تستری رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ حضرت علامہ سہل تستری رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، سامنے سے دیکھا کہ ابلیس آ رہا ہے، شیطان آ رہا ہے، اور حضرت علامہ سہل نے پہچان لیا کہ یہ ابلیس ہے، انسان کی شکل میں ہے لیکن ابلیس ہے، یہ حضرت پہچان گئے، اور ابلیس بھی پہچان گیا کہ حضرت نے مجھے پہچان لیا ہے۔ اب جب یہ قریب آیا، ابلیس جب حضرت کے قریب پہنچا تو پوچھا کہ حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ابلیس نے کہا کہ حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا حضرت یہ بتائیے قیامت کے دن میری بخشش ہو جائے گی یا نہیں؟ چونکہ وہ جانتا تھا حضرت مجھے جان گئے کہ میں ابلیس ہوں، تو پوچھا حضرت کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میں مجھے بھی معاف کر دیں گے؟ کیا میری بھی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حضرت نے فرمایا نہیں، تیری بخشش نہیں ہوگی۔ اب شیطان یہ سن کر ہنسنے لگا اور کہا کہ حضرت میں تو سمجھتا تھا کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں تو سمجھتا تھا آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن حضرت آپ تو جاہل ہیں، آپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ حضرت آپ جاہل تو دور، آپ تو مسلمان بھی نہیں ہیں۔ ابلیس نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کا تو قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ حضرت نے پوچھا کیوں؟ تو شیطان کہتا حضرت قرآن کریم سے میری بخشش ثابت ہے۔ اسی لیے بتا رہا ہوں جتنی کتابیں آپ لوگ پڑھتے ہیں کہاں کیا لکھا سب جانتا ہے۔ حضرت قرآن سے میری بخشش ثابت ہے اور آپ منع کر رہے میری بخشش نہیں ہوگی، تو آپ کا تو قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ حضرت نے پوچھا قرآن میں کہاں ثابت ہے؟ تو اس نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میری رحمت ہر چیز کے لیے ہے۔ اور حضرت جب رحمت اللہ کی ہر چیز کے لیے ہے تو میں بھی ایک چیز ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں لا شیء ہوں، میں کوئی چیز نہیں ہوں، اور اگر میں بھی کوئی چیز ہوں تو ظاہر ہے کہ میری بھی بخشش ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تو میری بھی بخشش ہوگی۔ قرآن کریم سے میری بخشش ثابت ہے، آپ کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے۔ حضرت نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، حضرت سے اس کا کوئی جواب نہیں بنا۔ تو اس لیے میں نے بتایا کہ شیطان اکثر و بیشتر بڑے بڑے لوگوں کو منٹوں میں خاموش کر سکتا ہے، لیکن اس علم کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ یہ علم صرف برائے علم ہے۔ وہ جانتا ہے اللہ ایک ہے، وہ جانتا ہے کہ ہاں حضرت آدم نبی برحق ہے، لیکن مانتا نہیں ہے۔ تو اس لیے جاننا کافی نہیں ہے، علم برائے عمل مقصود ہے، نہ کہ برائے علم۔
ایک آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا طلبہ سے، حدیث کی تشریح کرنے سے پہلے۔ ہمارے ایک استاد تھے، ابھی انتقال ہو گیا ہے، حضرت مولانا جمیل احمد سکروڑوی نور اللہ مرقدہ، سابق استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند۔ وہ اکثر طلباء کو نصیحت کیا کرتے تھے، جب طلباء فارغ ہوتے تھے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، عالم جو ہوتا ہے یہ متکبر بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ میں طلباء سے بات کر رہا ہوں، یہاں علماء سے نہیں۔ کیونکہ علم کے مزاج میں تعلی ہے۔ چونکہ علم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، علیم۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے علیم، اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری صفت متکبر بھی ہے۔ تو علم کے مزاج میں تعلی ہے، جو علم حاصل کرے گا کبر ضرور آئے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اکثر کہ یہ عالم مسجد میں جائے گا متولی سے لڑے گا، مدرسے میں جائے گا محتمم سے لڑے گا، لڑتا رہے گا۔ کیوں؟ مزاج میں وہ تعلی ہے، علم کی وجہ سے۔ علم حاصل کرے اور کبر نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جتنا بڑا عالم کبر اتنا زیادہ۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب طالب علم فارغ ہوتا تھا تو فارغ ہونے کے فوراً بعد وہ کسی نہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا تھا۔ کسی نہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہو جانے سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ یہ علم تو باقی رہتا تھا، لیکن وہ جو کبر ہے وہ دماغ سے نکل جاتا تھا، وہ دماغ میں جو خناس بھرا ہوا وہ نکل جاتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ حضرات نے سنا ہے کہ طلبہ عزیز نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی ہے، اور حدیث سے پہلے ایک لمبی سند پڑھی ہے۔ احادیث سے پہلے یہ سند پیش کرنا اور یہ سند پڑھنا یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ دین اسلام کے علاوہ جو دیگر ادیان و مذاہب ہیں، ان میں سے کسی سے بھی اگر پوچھا جائے کہ آپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بات ہمارے نبی کی بات ہے، یہ قول ہمارے نبی کا قول ہے، تو بتاؤ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ کسی یہودی سے پوچھو کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ قول تمہارے نبی کا قول ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ کسی نصرانی سے، عیسائی سے پوچھو کہ تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ قول تمہارے نبی کا قول ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ لیکن امت محمدیہ کے کسی بھی مستند عالم دین سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تم نے جو کہا کہ یہ ہمارے نبی کا قول ہے، یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے، یہ ہمارے نبی کا ارشاد گرامی ہے، تو بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو وہ اپنے سے لے کر نبی تک پوری سند پیش کر سکتا ہے کہ مجھے یہ بات میرے فلاں استاذ نے بتائی، اور میرے استاذ کو ان کے فلاں استاد فلاں ابن فلاں نے بتائی، ان کو ان کے استاذ نے، ان کو ان کے استاد، اور اس طرح یہ سلسلہ نبی تک جا پہنچتا ہے۔ تو ہر مستند عالم دین کے پاس دلیل موجود ہے، چاہے وہ دلیل بیان نہ کرے۔ مفتی کو ایک قاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ مفتی جب بھی کوئی فتویٰ دے گا، جب بھی وہ کوئی جواب دے گا، جب بھی کسی استفتاء کا جواب لکھے گا، تو اس فتوے کا، اس جواب کی دلیل اس مفتی کے ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ جو جواب وہ لکھ رہا ہے، اگر اس کی دلیل اس کے پاس نہیں ہے، جواب لکھنے کی اجازت نہیں۔ دلیل ہونا ضروری ہے، چاہے وہ دلیل فتوے کے کاغذ میں نہ لکھے،
چاہے وہ دلیل مستفتی کو نہ بتائے، مستفتی کو دلیل بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن مفتی کے ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ اگر کوئی پوچھے تو بتایا جا سکے۔ تو اسی طرح عالم دین کوئی حدیث بیان کرتا ہے، چاہے بغیر سند کے بیان کر رہا ہے، لیکن سند اس کے پاس ہے، اس نے وقت کی قلت کی وجہ سے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہ الگ بات، لیکن اس کے پاس دلیل ہے۔ کوئی اگر پوچھے یا کوئی جاننا چاہے تو وہ پوری سند، پوری دلیل بیان کر سکتا ہے۔ تو یہ سند محفوظ رکھی گئی ہے، اور جب تک یہ کتابیں لکھی نہیں گئی تھی، صحاح ستہ کے لکھے جانے سے پہلے کوئی بھی آدمی اگر حدیث بیان کرتا تھا تو اسے پوری سند بیان کرنا ضروری ہوتا تھا کہ پہلے پوری سند بیان کرے تب اس حدیث کو قبول کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ لیکن جب یہ کتابیں وجود میں آ گئی تو علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اب پوری سند بیان کرنا ضروری نہیں، صرف رواہ البخاری کہہ دینا بھی کافی ہے، رواہ مسلم کہہ دینا بھی کافی ہے، رواہ ابو داؤد کہہ دینا کافی، پوری سند بیان کرنا ضروری نہیں، لیکن پوری سند محفوظ رہنا ضروری ہے۔ تو امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اپنے نبی کی باتوں کی سند کو محفوظ رکھا گیا ہے، اور سند محفوظ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ناموں کو محفوظ رکھا گیا ہے کہ یہ حدیث فلاں سے سنی اس نے، فلاں سے سنی اس نے، صرف نام محفوظ نہیں ہے۔ یہ جو ایک طویل سند ہے، اس سند میں اگر کسی بھی ایک راوی پر انگلی رکھی جائے اور کسی مستند عالم دین سے پوچھا جائے کہ بتائیے یہ کون ہے، تو وہ اس کے پورے حالات بیان کر سکتا ہے کہ یہ راوی کون ہے، کیا اس کا نام ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، یہ کب پیدا ہوا، کب اس کا انتقال ہوا، زندگی میں اس نے کبھی جھوٹ بولا کہ نہیں، لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا تھا، اس کے اخلاق کیسے تھے، یہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا کہ نہیں رکھتا تھا، تمام احوال بھی محفوظ ہیں۔ علماء جرح و تعدیل نے یہ جو پوری سند ہے اور پوری سند میں جتنے روات ہیں ان سب کی زندگی کو کھنگال ڈالا ہے۔ ایک محدث کے بارے میں مشہور ہے، ایک محدث کا واقعہ ہے کہ جب وہ کسی حدیث کی تحقیق کے لیے کسی جگہ جاتے تھے، کسی گاؤں میں کسی ایک حدیث کی تحقیق کے لیے دور دراز کا سفر کرتے تھے، اور وہاں جا کر لوگوں سے پوچھتے تھے، پڑوسیوں سے پوچھتے تھے، ملنے والوں سے، دوست احباب سے پوچھتے تھے کہ فلاں آدمی کیسا ہے، فلاں آدمی کے اخلاق کیسے ہیں، فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اتنے زیادہ تفتیش کرنے کی وجہ سے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم اتنی تفتیش کیوں کر رہے ہو، کیا تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے؟ تو حضرت فرماتے کہ نہیں، میرے بیٹی کے رشتے کے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں چونکہ وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہے، اس لیے میں تحقیق کرنے آیا ہوں کہ آیا اس کی بات پر اعتبار کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس کی حدیث کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو یہ جو کتاب ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کا نام ہے صحیح البخاری۔ اس کتاب کے بارے میں علماء امت کا اجماع ہے کہ یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اور یہ اس لیے کہ چونکہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے جتنے فنی طریقے ہو سکتے تھے ایک حدیث کو جانچنے کے لیے، ان تمام فنی طریقوں کو اپنایا۔ تمام فنی طریقوں کو اپنانے کے بعد جب انہیں لگا کہ ہاں یہ حدیث بالکل صحیح ہے، تب جا کر اس حدیث کو لکھا ہے۔
اور صرف فنی طریقوں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ فنی طریقے اختیار کرنے کے بعد پھر ایک طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ کسی بھی حدیث کو لکھنے سے پہلے حضرت امام بخاری غسل کیا کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد استخارہ کرتے تھے۔ استخارے کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ سے عرض کرتے تھے کہ اے اللہ تعالی، اس حدیث کے بارے میں جتنے فنی طریقے ہو سکتے تھے میں نے اپنائے، اور مجھے یہ شرح صدر ہو گیا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، لیکن میں اب یہ آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس حدیث کو لکھوں یا نہ لکھوں۔ تو استخارہ کرنے کے بعد جب ان کے دل کو تسلی ہوتی تھی اور ان کے دل کو شرح صدر ہوتا تھا کہ ہاں یہ حدیث لکھی جا سکتی ہے، تب جا کر اس حدیث کو کتاب میں لکھتے تھے۔ حضرت امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو شروع فرمایا تھا کتاب الایمان سے، ختم فرمایا کتاب التوحید پر۔ یہاں پر طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب الایمان کے فوراً بعد ہی کتاب التوحید کو بیان کرنا چاہیے تھا، چونکہ توحید ایمان کا حصہ ہے، تو کتاب الایمان کے بعد کتاب التوحید بیان کرتے، کتاب الایمان شروع میں، کتاب التوحید آخر میں بیان فرمائی، کیوں؟ اس کا جواب علماء کرام دیتے ہیں اور مختلف جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ کتاب الایمان میں ایمان کے ایجابی تقاضے بیان فرمائے، کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کن چیزوں کو کرنا ضروری ہے، جو اعمال ہے ایجابی تقاضے ان کو بیان فرمایا شروع میں، اور ایمان کے جو سلبی تقاضے ہیں ان کو آخر میں بیان فرمایا کتاب التوحید میں، کہ کون سا عقیدہ باطل ہے، کون سے عقائد باطل ہے، کون سے فرقے گمراہ ہیں۔ تو سلبی تقاضوں کو بیان کرنے کے لیے کتاب التوحید کو آخر میں بیان فرمایا۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت امام بخاری نے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ اس حدیث کا مصداق بننے کے لیے اس کتاب کو آخر میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور لا الہ الا اللہ یہ نام ہے توحید کا، توحید کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق بننے کے لیے حضرت مصنف نے، حضرت امام بخاری نے کتاب التوحید کو آخر میں بیان فرمایا۔ اور اس کتاب التوحید کا آخری باب یہ ہے جو طلباء نے پڑھا ہے، باب قول اللہ عز وجل وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی عادت یہ ہے کہ جب وہ کوئی دعویٰ بیان کرتے ہیں تو اس دعوے کی دلیل بیان کرتے ہیں۔ کبھی تو دعوے کی دلیل بیان کرتے ہیں حدیث سے، کبھی دعوے کی دلیل بیان کرتے ہیں قرآن سے۔ حضرت امام بخاری کا مزاج اور عادت یہ ہے کہ جب کسی دعوے کی دلیل قرآن سے بیان کرنی ہو تو دلیل پہلے بیان کرتے ہیں، جبکہ عام قاعدہ تو یہ ہے کہ پہلے دعویٰ ہونا چاہیے پھر دلیل، لیکن امام بخاری کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی دعوے کی دلیل قرآن کریم سے بیان کرنی ہے تو دلیل پہلے بیان کرتے ہیں، دعویٰ بعد میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے نزع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ دلیل ہے، اور اس کا دعویٰ آگے ہے ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل پہلے بیان کی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قیامت کے دن انصاف کرنے والی ترازو ہم قائم کریں گے۔ ایک فرقہ ہے معتزلہ۔ معتزلہ فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں یا انسان کے جو اقوال ہیں ان کو تولا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ چونکہ تولنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز مجسم ہو۔ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ تولنے کے لیے ضروری ہے اس چیز کا جوہر ہونا۔ ایک چیز ہے جوہر اور ایک ہے عرض۔ جوہر کا مطلب جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، عرض کا مطلب جو اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہو۔ سفید کاغذ میں جو سفیدی ہے یہ عرض ہے۔ یہ سفیدی جب بھی پائی جائے گی کسی دوسری چیز کے سہارے پائی جائے گی۔ کاغذ میں پائی جائے گی تو کاغذ کی وجہ سے، کپڑے میں پائی جائے گی تو کپڑے کی وجہ سے، کسی اور چیز میں پائی جائے گی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سفیدی بغیر کاغذ کے، بغیر کپڑے کے خود بخود سفید چیز الگ سے نظر نہیں آئے گی۔ سفید چیز نظر آنے کے لیے، سفیدی نظر آنے کے لیے دوسری چیز کی ضرورت ہے۔ اس کو کہتے ہیں عرض، جو اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہے۔ تو معتزلہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اقوال اور اعمال یہ تو از قبیل اعراض ہیں، یہ تو عرض ہے، اس کو تولا کیسے جا سکتا ہے؟ تو ان کی تردید کرنے کے لیے یہ باب یہاں حضرت امام بخاری نے بیان فرمایا ہے کہ ان کو تولا جا سکتا ہے، اور تولا کیسے جائے گا اس کے مختلف جوابات علماء نے دیے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو کس طرح تولیں گے وہ اللہ جانے۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ان اقوال اور اعمال کو جسم عطا کیا جائے گا۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں اعمال تولنے کا مطلب ہے اعمال ناموں کو تولا جائے گا، اعمال نہیں، اعمال ناموں کو تولا جائے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مجاہد القسطاس العدل۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ قسطاس کا مطلب ہے عدل۔ قسطاس یعنی انصاف کرنا۔ قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے انصاف۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقسط یہ تو باب افعال ہے اور قسط یہ ثلاثی مجرد ہے، تو ثلاثی مجرد ثلاثی مزید کا یعنی باب مقسط کا مصدر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ ازداد میں سے ہے، یعنی ان دونوں کے معنی الگ الگ ہیں لیکن ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ جب قسط ثلاثی مجرد سے استعمال ہو قسط، تو اس کا ترجمہ عام طور پر ہوتا ہے ظلم کرنا، اور جب یہ باب افعال سے استعمال ہو اقساط، اس کا ترجمہ ہوتا ہے انصاف کرنا۔ اگر ثلاثی مجرد سے ہو تو اس کا ترجمہ ظلم کرنا، اور باب افعال سے ہو تو اس کا ترجمہ انصاف کرنا۔ لیکن کبھی کبھی ثلاثی مزید کے معنی میں باب افعال والے مصدر کو استعمال کر لیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی باب افعال کے معنی میں ثلاثی مجرد کے مصدر کو استعمال کر لیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے حضرت حجاج ابن یوسف کا۔
حجاج ابن یوسف کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سعید ابن جبیر کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو، کہ تم میرے بارے میں لوگوں میں بہت غلط باتیں کرتے ہو کہ حجاج ابن یوسف بہت مکار آدمی ہے، ظالم آدمی ہے، جابر آدمی ہے۔ میرے سامنے کہو، یا تو میرے سامنے کوئی ایسے تعریفی کلمات کہو کہ جس کی بنیاد پر میں تمہیں بخش دوں، یا تو ایسے تعریفی کلمات کہو، نہیں تو میں تمہیں قتل کروں گا۔ اب حضرت سعید ابن جبیر پریشان کہ کیا کہیں، اگر وہ تعریف کرتے ہیں تو یہ ضمیر کے خلاف ہے، جھوٹ ہو جائے گا، اور اگر سچ بولتے ہیں تو یہ قتل کر دے گا۔ تو اس وقت میں حضرت سعید ابن جبیر نے ایک جملہ استعمال کیا، ایک لفظ استعمال کیا، اور حجاج ابن یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انت القاسط العادل، انت القاسط العادل۔ اب وہاں جو لوگ تھے عوام الناس وہ خوش ہو گئے کہ بڑے تعریفی کلمات کہے ہیں حجاج ابن یوسف کے بارے میں حضرت نے، لیکن حجاج ابن یوسف خود زبان و ادب کا ماہر تھا، زبان کا ماہر، عربی زبان و ادب کا بہت بڑا ماہر تھا حجاج ابن یوسف۔ اس نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے میری تعریف نہیں کی ہے، اس نے الفاظ میں لپیٹ کر مجھے ظالم اور کافر کہا ہے۔ اس نے بظاہر تو لوگوں کو بتا دیا کہ قاسط کو میں نے عادل کے معنی میں لیا ہے، کیونکہ قاسط کے معنی ظالم کے آتے ہیں۔ قاسط جب ثلاثی مجرد سے استعمال ہو تو اس کا ترجمہ ظلم، تو قاسط کا ترجمہ ظالم، لیکن جب اس کے ساتھ عادل لگا دیا تو اب سامنے والا یہ سمجھے گا کہ اس نے قاسط کو گویا مقسط کے معنی میں لیا، عادل کے معنی میں لیا، لیکن حجاج ابن یوسف نے کہا کہ نہیں، اس نے قاسط کو عادل کے معنی میں نہیں لیا، بلکہ قاسط الگ چیز ہے اور عادل الگ چیز ہے۔ اس نے قاسط کے ذریعے سے مجھے ظالم کہا ہے اور عادل کے ذریعے اس نے مجھے کافر کہا ہے، چونکہ قرآن کریم میں عادل کفر کے معنی میں استعمال، عادل کے لغوی معنی ہے روح گردانی کرنے والا، احکام شرعیہ سے منہ پھیرنے والا، اسے کیا کہیں گے؟ کافر۔ قرآن کریم میں ہے ہم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہاں جو یہ یعدلون یہ کفر کے معنی میں۔ تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے میری تعریف نہیں کی، برائی کی ہے، اس نے مجھے ظالم کہا ہے، کافر کہا ہے۔ تو میں اصل یہ بتا رہا تھا کہ جو قسط ہے یہ کبھی کبھی باب افعال اقساط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اقساط کبھی کبھی قسط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک لفظ ہے اجر اور اجرت، ایک لفظ ہے اجر اور ایک ہے اجرت، دونوں کے معنی لغوی اعتبار سے الگ الگ ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کی جگہ کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں۔ اجر کا مطلب ہوتا ہے جب کسی کام کا بدل اللہ کی طرف سے ملے، تہجد پڑھی ہے اس کا اجر ملے گا، یہاں اجر کا لفظ استعمال ہوگا۔ ایک آدمی نے روزے رکھے اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا، یہ اجر ہے۔ جب کسی کام کا بدل اللہ کی طرف سے ملے اسے اجر کہتے ہیں، اور اگر کسی کام کا بدل بندے کی طرف سے ملے اسے اجرت کہتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا مجھے فلاں جگہ تک چھوڑ کے آؤ، یا میرا فلاں کام کرو، میں تمہیں 1000 روپے دوں گا، یہ اجرت ہے۔ بندے کی طرف سے جب بدل ملے اسے کہتے اجرت، اللہ کی طرف سے جب بدل ملے وہ اجر اور ثواب۔ تو جس طرح اجر اور ثواب دونوں کے معنی اگرچہ الگ الگ ہیں، لیکن کبھی کبھی لوگ اجر کی جگہ اجرت اور اجرت کی جگہ اجر کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی قسط کی جگہ اقساط اور اقساط کی جگہ قسط کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ہیں
کلمہ کبھی کبھی کلام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی وہی ہے، یہ بظاہر کلمتان ہے لیکن مراد ہے اس سے کلامان، ورنہ تو کلمہ لفظ مفرد کو کہتے ہیں، اور آگے جو بیان کرنے والے وہ لفظ مفرد نہیں ہے، وہ پورا ایک کلام ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہے اور زبان پر بہت زیادہ خفیف ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات اتنے زیادہ محبوب ہے تو شاید یہ کلمات بہت ثقیل ہوں گے، تو اس اشکال کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ساتھ میں فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ان کو پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، کوئی دقت نہیں ہوتی۔ پھر سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جب پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں تو شاید وزن میں بھی ہلکے ہوں گے، تو اس اشکال کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ وزن ان کا بہت زیادہ ہے۔ اور یہ صرف دو کلمے، دو کلام مختصر سے، اور ان کا وزن اتنا زیادہ آخر کیوں؟ اس کے لیے قاعدہ ذہن میں رکھیے، علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ کسی بھی کلام کے ذریعے جب اللہ تعالی کا تعارف کرایا جا رہا ہو، جس کلام کے ذریعے اللہ کا تعارف کرایا جا رہا ہو اور تعارف اللہ تعالی کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کے ذریعے کرایا جا رہا ہو، یعنی اس کلام میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہوئے صفات ثبوتیہ کو بھی بیان کیا گیا ہو اور صفات سلبیہ کو بھی بیان کیا گیا ہو، اس کلام کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ سورہ اخلاص کے بہت فضائل ہیں، قل هو اللہ احد پڑھا ہے نا؟ کیوں؟ چونکہ اس کے اندر جو کلام ہے وہاں بھی اللہ کا تعارف کرایا گیا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ کا تعارف کرا رہا ہے، لیکن ساتھ میں وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ کو بھی بیان کیا گیا، صفات سلبیہ کو بھی بیان کیا گیا، اس لیے اس کا وزن زیادہ ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی، آیت الکرسی کے فضائل آپ نے سنے ہیں، وجہ یہی ہے چونکہ آیت الکرسی میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کے ذریعے۔ تو یہ قاعدہ ذہن میں رہے گا تو کسی بھی کلام میں اگر یہ صفات جمع ہو جائیں گی، بشرطے کہ اس کلام سے اللہ کا تعارف مقصود ہو، ہر اس کلام کا وزن بڑھ جائے گا۔ دیکھیں، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تمام لوگ ان کلمات کو پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔